تو ہمیں تراویح پڑھنا ہے اور ایک مسجد میں تراویح پڑھنا ہے. آج یہ مسجد کل وہ مسجد کل وہ مسجد کل وہ مسجد، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں بیٹھے ہوئے پر جادو دکھا رہے ہیں. ایک مسجد میں تراویح پڑھنا ہے اور پوری 20 رکعت پڑھنا ہے. تھوڑے دن یہ مسجد، تھوڑے دن وہ مسجد، تھوڑے دن وہ مسجد نہیں، کم سے کم پورے سال میں ایک مرتبہ تو قرآن کو سنیں. قرآن پڑھنا آتا نہیں تو کیا کرے؟ تو قرآن تو سن تو لے، کم سے کم سننے کو بھی تیار نہیں ہے. قرآن سننے والا بنے. قرآن سنیں گے تو کتنے فائدے، اب آگے دیکھیں آپ. تو پورے 30 دن تراویح پڑھنا ہے. 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن تراویح نہیں ہے. اللہ 365 دن میں سے صرف 30 دن ہمیں تراویح پڑھنے کو بول رہے ہیں. 30 دن تراویح پڑھو، بس زیادہ نہیں پڑھنا ہے. 30 دن تراویح پڑھنا ہے اور پوری تراویح پڑھنا ہے اور ایک مسجد میں تراویح پڑھنا ہے. اور اس موقع کو غنیمت سمجھے کہ اللہ نے مجھے صحیح سلامت دیا کہ اس سال میں تراویح پڑھ سکتا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے اگلے سال ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا کرے گا؟ بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں تو کیسے تراویح پڑھے گا؟ یہ موقع ہے تراویح پڑھنے کا، تو تراویح پڑھنے کی کوشش کرے. اور اس بار میں کہتا ہوں کہ مسجدوں کو بھر دیں. ہر سال تراویح نہیں پڑھتے ہو، آخر وہ کون سا وقت آئے گا؟ آخر وہ وقت کب آئے گا؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم تراویح پڑھنے والے بنو گے؟ تو مسجدوں کو بھر دیں. یہ نیکی جمع کرنے کا مہینہ ہے، تو اپنے نام اعمال میں خوب نیکی جمع کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان مبارک میں قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، نماز پڑھے تراویح، جو آدمی تراویح پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور کیا چاہیے بھائی؟ ہر آدمی مسلمان یہ چاہتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو تراویح پڑھنے پر سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور آگے سنتے جائے آپ. شعب الایمان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تراویح پڑھے، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہیں. اور 20 رکعت کے 40 سجدے، 40 سجدوں پر کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 60,000 نیکیاں ہو گئی. ایک سجدے پر 1500 نیکی، 40 سجدوں پر ایک دن میں 60,000 نیکی ہو گئی. 30 دن کی 30 تراویح پر کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 18 لاکھ نیکیاں ہو گئی. 30 دن 30 تراویح پڑھا تو کتنی نیکیاں؟ 18 لاکھ. اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ تم 30 دن بزنس کر لو اور 30 دن کے بعد تمہارے کو 18 لاکھ ملیں گے، بتاؤ کون سا ایسا انسان ہے جو وہ بزنس نہیں کرے گا؟ تو یہ نیکی کمانے کا بزنس ہے. تو 18 لاکھ نیکی آپ کو ملیں گی جس دن تراویح پوری ہوں گی. شرط یہ ہے کہ آپ نے 30 دن تراویح پڑھی ہو. اور یہ ثواب تو صرف سجدے کا ہے، یہ ثواب تو صرف سجدے کا ہے. پھر رکوع الگ ہے، قیام الگ ہے، مسجد کا ثواب، قرآن کا ثواب، تلاوت کا ثواب، فرشتوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، وہ ایک الگ ہے. اور نماز کا ثواب وہ اتنا ایک ثواب وہ الگ ہے. یہ تو صرف سجدے کا ثواب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے، قرآن کے ہر حروف پر آدمی کو ایک حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں؟ ایک حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں؟ 3,23,760. کتنے حروف ہیں؟ 3,23,760 حروف ہے قرآن کریم کے اندر. اب ان 3,23,760 حروف کو 10 سے ضرب لگاؤ تو کتنے ہوتے ہیں یہ حروف؟ 32 لاکھ، 32,37,600. اگر کسی آدمی کے معلوم ہو کہ ایک مہینہ بزنس کرو اس کو 32 لاکھ روپے ملیں گے، کون ہے بیوقوف جو بزنس نہیں کرے گا؟ یہاں کوئی آدمی ایک قرآن سنے تو ایک قرآن ہر حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. اور پورا قرآن کریم میں جو حروف ہے وہ 3,23,760 حروف ہے. اب نیکیاں کتنی ہوگی پورا قرآن سننے کا؟ تو 32,37,600 اس کو نیکیاں مل گئی صرف ایک قرآن سننے پر. نامہ عمل بھر گیا نیکیوں سے. اب یہ ثواب معلوم ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی اگر اب بھی تراویح نہیں پڑھتا ہے، اب بھی تراویح چھوڑے گا تو وہ خود گنہگار ہوگا. وہ سوچے کہ میں کتنی ساری نیکیوں سے محروم ہو گیا. اور آگے سنیں آپ یہ ثواب. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ بھی شعب الایمان کی روایت ہے، کوئی آدمی تراویح کا ایک سجدہ کرے، ایک سجدے پر جنت میں اس کے لیے ایک محل بنایا جائے گا. جنت میں ایک محل، 40 سجدے 40 محل، ایک مہینے میں کتنے محل؟ 1200 محل ہو گئے. اور تراویح پڑھے تو تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا. تو 40 سجدے، 20 رکعت کے 40 سجدے، 40 سجدوں کے کتنے ہو گئے؟ 1200 درخت ہو گئے. 1200 محل، 1200 درخت ہو گئے. 30 دن اگر آدمی کرے گا. اب یہ ثواب ہمیں معلوم ہو گیا تو پھر بھی نہ پڑھے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی بھی انسان نہیں ہے. دیکھو آج کل کیا ہے، تھک جاتے لوگ. ابھی سے کتنے سارے لوگ ابھی یہ بول رہے ہیں مجھ سے ہوتا نہیں، میرے پیر تھک جاتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، پیٹھ میں درد، کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، یہ درد وہ درد. ان کو میں بولتا ہوں جب حلیم کی لمبی لمبی لائن میں کھڑے ہوتے جب درد نہیں ہوتا. اور ہمارے نوجوان جو گرل فرینڈ کے واسطے رات بھر انتظار کرتے ہیں، ایک مہینے تک گرل فرینڈ کا انتظار کرا، گرل فرینڈ نہیں آئی، کبھی اس نے یہ نہیں بولا کہ میرے پیروں میں درد ہے، کبھی اس نے یہ نہیں بولا میرے سر میں درد ہے، کبھی نہیں بولا. رات بھر گرل فرینڈ سے بات کرتا ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے. لیکن یہاں کتنی دیر کے لیے بلا رہے؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بس.
اگر کسی سے زیادہ سننا نہیں ہوتا تو ان مسجدوں میں چلے جائے جہاں پر سوا پارہ پڑھایا جاتا ہے، ایک پارہ پڑھایا جاتا ہے، آدھا پارہ پڑھایا جاتا ہے، ایسی بھی مسجد ہے تو وہاں چلے جائیں آپ، وہاں پڑھیں، لیکن پڑھیں آپ۔ آج اگر آپ کے پیر مضبوط نہیں ہوئے تو کل قیامت کے دن جب پل صراط کا راستہ پار کرو گے تو وہاں بھی آپ کے پیر مضبوط نہیں ہوں گے۔ اگر ان پیروں کو جمانا ہے پل صراط کے راستے پر، مضبوط کرنا ہے، ہمت دینا ہے، ان کو قوت طاقت دینا ہے، تو آج رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح میں ان پیروں کو مضبوط کرے۔ اور تراویح میں آپ کو ساری رات کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے تراویح کے لیے۔ یعنی تراویح اللہ کی پسند ہے، اللہ چاہتے ہیں تم پڑھو، اللہ کی پسند کو اپنی پسند بناؤ۔ رسول اللہ کی پسند ہے، صحابہ کی پسند ہے، تو رسول اللہ کی پسند، اللہ کی پسند، صحابہ کی پسند، ہماری پسند کیوں نہیں بن رہی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ان کی پسند کو اپنی پسند بنائیں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔